آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں قرآن کے متعلق غلط باتیں بولی گئی ہے۔ نرسیمانند سرسوتی نے قرآن کے خلاف بہت ساری غلط باتیں بولی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان جس کے دل میں قرآن کی عظمت ہوتی ہے، نبی کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اگر اس کے سامنے یہ باتیں ہوتی ہے یا قرآن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا اللہ کے بارے میں کوئی ایسی غلط باتیں بولی جاتی ہے تو ضرور مسلمان اور ایمان والے کا دل دکھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اسے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو جب یہ باتیں قرآن کے متعلق بولی گئی تو ایک مفتی صاحب ہے، مفتی سلمان ازہری دامت برکاتہم، ان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے چیلنج کیا آگ میں داخل ہونے کا اور مباہلے کا۔ واقعے میں ان کو داد دینی چاہیے۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ سامعین، ایمان والا جب اپنے ایمان کو بنا لیتا ہے اور اس میں ایمان کی طاقت اور ایمان کا پاور پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی طاقت اور پاور کی بنیاد پر انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے اور ہونی کو انہونی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ نے ایمان میں ایسی طاقت اور پاور رکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ واقعہ بتاتا چلوں کہ یمامہ میں ایک شخص تھے، مسیلمہ کذاب کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، میری نبوت کا اقرار کیا جائے، اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تھے، اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا تو مسیلمہ کذاب جو ہے وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ یمامہ میں جو ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اگر یہ میری بات مان لے تو اس کی وجہ سے میرا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، بہت سارے لوگ میری بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو اس بزرگ کو بلایا جن کا نام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، بلا کر کے مسیلمہ کذاب نے ان کو دھمکایا، ڈانٹ ڈپٹ کیا، ڈرایا کہ تم میری بات مان لو، میری نبوت کا اقرار کر لو۔ مسیلمہ کذاب نے جب یہ باتیں کہی تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میں تیری جھوٹی نبوت کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اگر آپ میری بات کو نہیں مانیں گے تو میں آپ کو آگ میں ڈال دوں گا، میں آپ کو آگ میں ڈال دوں گا۔ مسیلمہ کذاب نے جب یہ بات کہی تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، لیکن میں تیری بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا، تو جھوٹا نبی ہے تو جھوٹا ہی جھوٹا ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسیلمہ کذاب کی بات کو نہیں مانا، چنانچہ اس نے آگ جلائی اور ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں ڈالنے کی پوری تیاری کر دی۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، ان کا ایمان اور ان کا یقین، ان کا توکل، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر بڑا مضبوط تھا۔ ایمان والے کا بھروسہ اور یقین جب اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے، توکل جب اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کی ہر حال میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو میں طاقت پیدا کر دیتے ہیں، اس کی زبان میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کے آنکھوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کو ہمت دیتے ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، بڑے بڑے درباروں میں جاتے تھے اور نیڈر ہو کر کے جاتے تھے، بلکہ صحابہ کا رعب سامنے والے دشمنوں پر پڑتا تھا، وہ تھرانے لگتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں تہبند پہن کر کے، ایک قاصد آتا ہے، جیسے ہی اس کی نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھئی کیا ہوا، کسی نے دھمکایا، مارا، پیٹا، ڈرایا، کیا بات ہے؟ کہا کہ کسی نے نہیں مارا، کسی نے نہیں دھمکایا، لیکن جیسے ہی میری نظر آپ پر پڑی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ ایمان کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایمان کی طاقت تھی، انہوں نے کہا تجھ سے جو ہو سکے کر لے، چنانچہ آگ تیار کی گئی،
آگ کو جلایا گیا اور مسیلمہ کذاب نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ میں ڈال بھی دیا، لیکن آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، آگ نے ان کو نہیں جلایا، آگ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائی، ان پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ جیسے آگ میں ڈالنے سے پہلے تھے ویسے ہی صحیح سالم آگ میں بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے ان کو بچا لیا، آگ سے ان کی حفاظت کر لی۔ تو مسیلمہ کذاب نے دیکھا کہ یہ تو بچ نکلے، تو اس کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں لوگ میری بات کو چھوڑ کر کے ان کے پیچھے نہ ہو جاوے، تو مسیلمہ کذاب نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ اور یہ بات پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں بھی یہ بات پہنچ گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات ڈالی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی چاہیے، آپ کے روزے اطہر پر حاضری دینی چاہیے۔ چنانچہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ روزے مبارک کی حاضری کے لیے یمامہ سے روانہ ہو گئے، مدینۃ المنورہ پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے اور وضو وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی پردیسی شخص ہے، باہر کے رہنے والے کوئی اجنبی ہے، تو پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا نام ہے؟ کہا کہ میرا نام ابو مسلم خولانی ہے اور یمامہ کا رہنے والا ہوں۔ جب یمامہ کا نام لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ بات سن چکے تھے، تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں مسیلمہ کذاب نے ایک شخص کو آگ میں ڈال دیا اور آگ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، آگ نے اس کو جلایا بھی نہیں اور وہ آگ میں جلے بھی نہیں، ان کے متعلق مجھے بتاؤ۔ تو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ شخص میں ہی ہوں، مجھے ہی آگ میں ڈالا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں آپ کو خلیفہ وقت کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہی شخص ہے جن کو مسیلمہ کذاب نے آگ میں ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو مدد فرمائی وہ واقعہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسی فضیلت رکھی ہے، اس امت کے بزرگوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت رکھی ہے۔ ایمان کی طاقت، ایمان کا پاور جب انسان کے پاس ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل انسان کے پاس ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کا غلام بنا دیتے ہیں، وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ آگ بھی اس کی غلام، ہوا بھی اس کی غلام، پانی بھی اس کا غلام، زمین بھی اس کے غلام، یہ 4 بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اللہ اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو بالکل جلایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط بنائے، پاورفل بنائے۔ بس اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار، رب کائنات سے دعا ہے آپ ہمیشہ رہے خوشحال۔